السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ممبئی سے بنگلور جانے والی ٹرین میں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے ایک ٹی ٹی آئی ٹرین ٹکٹ ایگزامینر اس نے ایک لڑکی کو پکڑ لیا جو ایک سیٹ کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال تھی۔ ٹی ٹی آئی نے لڑکی سے اپنا ٹکٹ پیش کرنے کو کہا۔ لڑکی نے جھجکتے ہوئے بتایا کہ اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ ٹی ٹی آئی نے لڑکی کو فوراً ٹرین سے اترنے کو کہا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، آپ ٹکٹ جاری کریں، میں اس کی قیمت ادا کروں گی۔ یہ آواز تھی مسز اوشا بھٹاچاریہ کی، جو پیشے کے اعتبار سے کالج کی لیکچرار تھی۔ مسز بھٹاچاریہ نے لڑکی کے ٹکٹ کی ادائیگی کی اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس نے لڑکی کا اس سے نام پوچھا۔ چترا، لڑکی نے جواب دیا۔ مسز بھٹاچاریہ نے لڑکی سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ لڑکی نے کہا، میرے پاس جانے کو کہیں نہیں ہے۔ تو چلو میرے ساتھ بنگلور، مسز بھٹاچاریہ نے اس سے کہا۔ لڑکی تیار ہو گئی۔ بنگلور پہنچنے کے بعد مسز بھٹاچاریہ نے لڑکی کو خواتین کی دیکھ بھال کے لیے کام کرنے والی ایک NGO کے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد مسز بھٹاچاریہ دلی شفٹ ہو گئی اور دونوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ تقریباً 20 سال کے بعد مسز بھٹاچاریہ کو وہاں کے ایک کالج میں لیکچر دینے کے لیے سان فرانسسکو، امریکہ مدعو کیا گیا۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے بل مانگا تو اسے بتایا گیا کہ اس کا بل پہلے ہی ادا ہو چکا ہے۔ جب وہ واپس مڑی تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ مسز بھٹاچاریہ نے جوڑے سے پوچھا، آپ نے میرا بل کیوں ادا کیا؟ نوجوان عورت نے جواب دیا، ماں، میں نے جو بل ادا کیا ہے وہ بہت کم ہے اس کے مقابلے میں جو آپ نے مجھے بمبئی سے بنگلور تک ٹرین کے سفر کے لیے ادا کیا تھا۔ دونوں خواتین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ او چترا، یہ تم ہو؟ مسز بھٹاچاریہ نے خوشی سے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے نوجوان خاتون نے کہا، میڈم، اب میرا نام چترا نہیں ہی، میں سدھا مورتی ہوں اور یہ میرا شوہر ہے نارائن مورتی۔ حیران نہ ہو، آپ انفوسس لمیٹڈ کی چیئرمین مسز سدھا مورتی اور ملٹی ملین انفوسس سافٹ ویئر کمپنی قائم کرنے والے مسٹر نارائن مورتی کی سچی کہانی پڑھ رہے ہیں دوستو۔ جی ہاں، جو تھوڑی سی مدد آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ ان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ برائے کرم مصیبت میں مبتلا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہ آئیے، خاص طور پر جب یہ آپ کے اختیار میں ہو۔ اکشتا مورتی اسی جوڑے کی بیٹی ہے اور اس کی شادی رشی سنگھ سے ہوئی ہے، جو پچھلے سال اکتوبر میں برطانیہ کے وزیر اعظم بنے ہیں۔ دوستو، اسی طرح انڈیا کے ارب پتی رتن ٹاٹا سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسا لمحہ جس نے آپ کی زندگی بدل دی ہو، جس سے آپ کو سب سے زیادہ خوشی محسوس ہو۔ رتن ٹاٹا نے جواب دیا، میں نے دولت بھی بنائی، وسیلے بھی بنائے، دنیا کے مہنگے ترین گھروں میں رہا، اپنی زندگی میں مہنگی مہنگی چیزیں بھی خریدی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب انڈیا امریکہ کے تیل کا 95% کنٹرول میرے ہاتھ میں تھا، اسٹیل مل کا مالک بھی بنا۔ بہت کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ملی جس کا میں تصور کر سکوں۔ مگر ایک دن میرے دوست نے بولا، چلو چلیں معذور بچوں کو ویل چیئر دینے چلیں، تو میں نے 200 ویل چیئر خریدی۔
پھر ہم نے بچوں میں وہ ویل چیئر بانٹ دی۔ اس ٹائم بچوں کے چہروں پہ عجیب خوشی دیکھی، ہنستے مسکراتے ادھر ادھر کھیل رہے تھے۔ بچوں میں یہ خوشی کی لہر دیکھ کر مجھے لگا میں کسی پارک میں آ گیا ہوں جہاں بچے پکنک منا رہے ہیں۔ جب میں نے جانے کا فیصلہ کیا تو ایک بچہ آ کر میری ٹانگ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس کو ایک دو بار دور کیا مگر وہ چپکا رہا، غور غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا بچے اور کچھ چاہیے کیا؟ پھر جو بچے نے جواب دیا اس لمحے میرا نظریہ بھی بدل گیا۔ اس نے کہا میں آپ کے چہرے کو یاد رکھنا چاہتا ہوں، جب میں آپ سے جنت میں ملوں تو ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو فلاحی کام لازمی کیا کریں، جتنا ہو سکے فلاحی کام کیا کریں۔ دوستو حجاج بن یوسف کو کسی نے خبر دی کہ ایک شخص ہے جو 20 سال سے غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حجاج اس آدمی کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ اندھا ہے اور پچھلے 20 سال سے اللہ سے آنکھیں مانگتا ہے۔ 20 سال گزرنے کے بعد اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ حجاج بن یوسف نے اس سے کہا اللہ نے تجھے آنکھیں نہیں دی لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی خاص چیزیں ضرور دی ہوں گی جو آنکھوں کا نعم البدل ہوگی۔ اس نے جواب دیا نہیں، مجھے آنکھیں تو ملی نہیں لیکن نعم البدل بھی نہیں ملا۔ حجاج نے اس کو اپنی تلوار دیتے ہوئے کہا اچھا یہ میری تلوار رکھو، میں 3 دن بعد یہی کعبہ کے پاس آؤں گا، اگر تیری آنکھیں واپس نہ آئی ہوئیں تو تجھے قتل کر دوں گا۔ 3 دن بعد جب حجاج بن یوسف واپس آیا تو اس شخص کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ حجاج نے کہا اب تجھے معلوم ہوا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ پہلے ویسے ہی اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، لیکن جب حجاج بن یوسف نے قتل کی دھمکی دی تو پھر اس نے اللہ سے صحیح معنوں میں مانگنا شروع کر دیا۔ دوستو ہمارے ایک دوست کو 1 سال پہلے سرطان یعنی کینسر ہوا تھا۔ بتاتے ہیں کہ میں جس اسپتال میں تھا وہاں ایک شخص آیا، اس کو بھی سرطان تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا آپ کے علاج پر اتنا خرچ آئے گا۔ اس نے کہا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ کسی نے اس کو کہا کہ اللہ سے تہجد میں اٹھ کر مانگو، اللہ ضرور پیسوں کا انتظام کر دے گا۔ اس شخص نے نہ جانے کس طرح اللہ سے مانگا کہ چند دن بعد اس کا کینسر ہی ختم ہو گیا۔ ہسپتال والے حیران تھے کہ سارے ٹیسٹ کلیئر آ گئے۔ میرے دوستو ممکن ناممکن تو مخلوق کے لیے ہے، اللہ کے لیے تو سب ممکن ہی ممکن ہے۔ کن کہا اور ہو گیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرض نمازوں اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ فرض نمازوں کے لیے انسان منادی اذان دیتا ہے جبکہ تہجد کے لیے اللہ تعالی منادی دیتا ہے۔ فرض نمازوں کے لیے ندا اذان کو تمام انسان سنتے ہیں جبکہ تہجد کی ندا کو بعض خوش بخت ہی انسان سن سکتے ہیں۔ فرض نماز کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں جبکہ تہجد کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پکار ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، جبکہ تہجد کے لیے پکار ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے میں اس کو عطا کروں۔ اے اللہ ہمیں بھی تہجد کی محبت اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تہجد بڑی نعمت ہے دوستو، اللہ تعالیٰ جسے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح ساتھ ساتھ باقی نمازوں کی بھی جماعت کے ساتھ پابندی عطا فرمائے۔ دوستو اصل زندگی آخرت کی ہے، اگر وہاں کامیاب تو کامیاب، اگر وہاں ناکام ہو گئے تو ناکامی ہی ناکامی۔ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، اس کا کیا پتہ، اس لیے مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیں
امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ لازمی کریں، اور اگر ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر ہے نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔